قال النبی وآلہ وسلم ان الشرک لظلم عظیم او کما قال علیہ السلام۔ آج پہلی طاق رات ہے، 21ویں پارے کی تلاوت اب آپ نے اس میں سماعت فرمائی ہے۔ انشاءاللہ طاق راتوں میں ترتیب یہی ہوا کرے گی، نماز تراویح کے بعد خلاصہ ہوا کرے گا انشاءاللہ، وہ جتنی دیر تک اللہ توفیق دے گا، کیونکہ شب بیداری ہے اور سب بھائیوں نے رات اللہ کو یاد کرنا ہے، منانا ہے۔ جتنی اللہ توفیق دے گا، احباب کا جس قدر ذوق اور شوق ہوگا، ہم اس قدر انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے۔ پھر درمیان میں کچھ وقفہ ہوگا اور 1:30 بجے ہم نماز وتر ادا کریں گے انشاءاللہ۔ پچھلا پیر بھی شروع ہو جاتا ہے اور پھر اللہ بھی آسمانی دنیا پہ آ کے خود منادی کر رہے ہوتے ہیں، اپنے بندوں کو آوازیں دے رہے ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ پہلی طاق رات ہے، اور جو لیلۃ القدر کی تلاش کی آج پہلی سیڑھی ہے، تو انشاءاللہ جب 5 طاق راتوں میں ہماری شب بیداری ہوگی تو اللہ ہمیں لیلۃ القدر ضرور نصیب فرمائے گا بفضل اللہ تعالی انشاءاللہ۔ سب سے بڑی خوش نصیبی لیلۃ القدر کا حصول ہے، کیونکہ اس میں ہر قسم کے اللہ فیصلے کرتا ہے سال بھر کے۔ تو جب ہم عرضیاں پیش کر دیں گے اپنی سب، تو انشاءاللہ الرحمن اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہو جائے گا، مالک کا فضل ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہمیں بالخصوص ان طاق راتوں میں اور بالعموم اس پورے عشرے میں بڑھ چڑھ کر نیکیاں کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ 21ویں پارے کے ابتدا میں جو پہلی سورت کا کچھ حصہ ہے وہ سورۃ العنکبوت ہے۔ عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو، اور مکڑی کی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ العنکبوت ہے۔ سورۃ العنکبوت کے بعد سورۃ روم ہے، اور سورۃ روم کے بعد سورہ لقمان ہے، اور سورہ لقمان کے بعد سورۃ الف لام میم سجدہ ہے، اور پھر اس کے بعد سورۃ الاحزاب کا کچھ حصہ، اور کچھ حصہ اس کا 22ویں پارے میں ہے۔ یہ صورتیں اللہ نے 21ویں پارے میں ذکر کی ہیں۔ تو سورۃ العنکبوت، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں، ان کو اپنا مالک خالق رازق مان لیتے ہیں۔ تو اللہ نے ان کی مثال دی ہے، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو اولیاء بنا لیا، اوروں کو اپنا معبود بنا لیا۔ یہ جو ہے نا اللہ ولی الذین آمنوا، یہ اس ضمن میں ہے، یعنی ویسے تو اہل اللہ کو نیک لوگوں کو ولی بنانا یہ حق کی بات ہے اور دین کا مسئلہ ہے۔ نیک لوگوں سے دوستی کرنا، ان کی عزت کرنا، ان سے محبت کرنا، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ بلکہ جو بندہ کسی بھی اللہ کے ولی سے دل میں بغض رکھتا ہے، من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جو بندہ کسی بھی ولی سے، یعنی پوری دنیا میں پہلوں میں پچھلوں میں موجودہ لوگوں میں کوئی ایک ہے اللہ کا ولی، اور بندہ پھر اس سے بغض رکھتا ہے، تو پھر آپ فرماتے اللہ اس سے جنگ کا اعلان کر دیتے، بھئی تیرا میرے ساتھ اعلان جنگ ہے، کیونکہ تو میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیں، جو لوگ صحابہ اور اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ جنگ میں رہتے ہو تو رب ذلیل نہیں کر دیتا ان کو؟ تو اللہ تعالیٰ جو اللہ کے، لیکن یہاں پر جو مراد ہے کہ اللہ کے ولیوں کی عبادت بندہ شروع کر دے، ان کی قبروں کو بنا کر ان کی اوپر سجدے اور طواف اور جو اللہ کا حق ہے بندہ ان کو دینا شروع کر دے، تو اللہ کہتا ہے ان کی مثال کمثل العنکبوت، ایک مکڑی کی طرح ان کی مثال ہے۔ اتخذت بیتا، تو مکڑی گھر بناتی ہے اپنا، یعنی وہ مکڑی نے اپنا گھر بنا لیا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ
अनकबूत, तो घरों में से दुनिया में जितने भी घर हैं, चरिंद परिंद के, जानवरों के, हशरात के, कीड़ियों मकोड़ों के, सब में से सबसे कमजोर घर वो मकड़ी का घर होता है। थोड़ा सा हवा का झोंका तेज हो तो वो घर सारे का सारा ढह जाता है, गिर जाता है। तो मालिक कहता है लौ कानू या लमून, ये अभी भी नहीं जानते। यानी एक तरफ अल्लाह है, अल्लाह का ताल्लुक है, और एक तरफ गैरुल्लाह का ताल्लुक है जो कि मकड़ियों के घर की मानिंद है, तो उसकी वैल्यू ही कोई नहीं अल्लाह के मुकाबले में। तो अल्लाह कहते हैं तुम्हें समझ नहीं आती, तुम अल्लाह को छोड़कर जिनसे उम्मीदें वबस्ता किए हुए हो, तो बिल्कुल वो कमजोर ताल्लुक है। इतना कमजोर ताल्लुक है कि कुरान करीम के अंदर पीछे हम पढ़ रहे हैं कि वो जिनकी इबादत करते थे वो अल्लाह के सामने कहेंगे चले जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है भाई। इस्तबर्रा अल्लज़ीना तुबियू मिनल्लज़ीना तबऊ, हमने कब तुम्हें कहा था तुम हमें सजदा करो, हमने कब तुम्हें कहा था तुम हमें आके रुकू सजूद करो, हमें अल्लाह का शरीक हो, हमने नहीं कहा भाई अपना रास्ता लो, हम अपना रास्ता लेते हैं। यकीनन बिल्कुल खुले आम उनका इनकार कर देंगे। तो रब कहता कमजोर ताल्लुक है। ज़ाउफ़त तालिबु वल मतलूब, मांगने वाला भी कमजोर है और जिससे मांग रहा बेचारा वो भी कमजोर है। यानी फकीर फकीर से मांगेगा तो क्या होगा, फकीर फकीर से मांग रहा है, जो आगे ही मांग रहा है वो उससे मांग रहा है, तो क्या खैर पड़ेगी। अल्लाह कहता है उससे मांगो जो सारी कायनात को पालने वाला खालिक मालिक राज़िक है। तो इसका तज़किरा अल्लाह ने यहाँ पे किया है। अल्लाह कहते हैं तिलकल अमसालु नज़रिबुहा लिन्नासी, ये मिसालें हैं कुरान करीम की जो हम लोगों के लिए बयान करते हैं, लेकिन अकल वालों के अलावा कोई इसको समझ नहीं सकता। जो साहिब अकल है वो ही समझेंगे, उन्हीं को बसीरत आएगी, वगरना कैसे आए। वो मशहूर वाक़या है सहाबी का, एक दोस्त मुसलमान हो गया ना तो दूसरा मुसलमान नहीं हो रहा था, वो बुतों की पूजा कर रहा था वैसे ही। अब दूसरा ये चाह रहा था जो मुसलमान हो चुका है, या अल्लाह इसको भी अकीदे की समझ दे दे, इसको भी अकीदे की समझ दे दे। तो वो कोई ना कोई ऐसा करता रहता कि जिससे इसके भाई को ठोकर लगे और ये इस्लाम की तरफ आ जाए। कहते एक दिन उन्होंने क्या किया, वो घर में था, उसका रब जिसकी वो इबादत करता था उसको उसने जमीन पे गिरा दिया, जमीन पे गिरा दिया। दोनों जब घर इंटर में हुए तो उसने कहा मेरे रब को किसी ने जमीन पे गिरा दिया है। तो मंदा बोल के गाली माली दे के कि यार ये कौन कर गया, मेरे रब को कोई जमीन पे गिरा गया है। यानी अकल हो तो फिर यार हो रब और उसको कोई जमीन पे गिरा जाए, उसको कोई नीचे गिरा जाए, उसकी कोई इंसल्ट कर जाए। तो कहते थोड़ी सी चोट लगी, लेकिन कहता है जिसने भी किया ना उसका मैं इलाज कर दूंगा, ये अच्छा नहीं किया उसने। कहते अगला दिन या दोबारा मुझे नेक्स्ट जब मौका मिला तो मैंने उस भूत को पकड़ के ना बाहर कचड़ा दान में जहाँ पे रूढ़ी और जहाँ पे गंद वगैरह होता था वहां पे उसको फेंक दिया। कहते जब दोनों आ रहे तो उसने देखा और जिसकी मैं पूजा करता हूँ वो कूड़े पे पड़ा हुआ है। कहते इत्तेफाक ऐसा था कि उसके ऊपर कुत्ता पेशाब भी कर रहा था। ऐसा अल्लाह जब दे देनी हो तो वो सर पकड़ के बैठ गया, कहता जे तू कासे जोगा हुंदा ते तू इन्ना जलील ना होता, जो तेरे साथ हो रहा है फिर तू ऐसा ना होता। अल्लाह ने अकल में बात डाली और कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। भाइयों जब तक अल्लाह अकल में ना डाले तो नहीं अकल में आती, ये समझ में नहीं आती। तो अल्लाह कहते जानने वालों के लिए, साहिब अकल के लिए अल्लाह ने ये मिसालें बयान की हैं। आगे 21वें पारे का आगाज है, उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताबी व अकीमिस सलाह इन्नस सलाता तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर। महबूब आप तिलावत कीजिए उस चीज की जो आपकी तरफ वही की गई है। अब ये हुक्म हो रहा है मुहम्मद, पढ़िए जरा मुहम्मद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी आपको जो फुर्सत मिलेगी ना कुछ वक़्त, एक तो मसनून दुआ है जो माँ जी ने पूछा था, महबूब अगर मुझे इल्ताक रात में मैं जाग रही हूँ और मुझे कुछ लग रहा है कि लैलतुल कदर की कुछ निशानियाँ पूरी हो रही है तो फिर मैं क्या करूँ। फरमाया आयशा तुम पढ़ना अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। आप भी पढ़िए अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी।
یہ دعا آپ نے جو فارغ وقت ملے گا سجدوں میں پڑھیں، تشہد میں پڑھیں، ویسے دعائیں کریں، اور اس کے ساتھ قرآن کی تلاوت بھی کریں، درود شریف پڑھیں، اذکار کریں، عبادات میں ضائع گپ شپ میں وقت ضائع نہ کریں۔ یقین جانیے اگر یہ ليلۃ القدر کی رات ہو گئی تو ہمارا کچھ وقت ضائع ہو چکا ہوا تو کتنا نقصان ہوگا۔ تو خدا را یہ باتیں بھی ہوتی رہیں گی اور آرام بھی ہوتا رہے گا۔ یہ راتیں عبادت والی ہے، ہم نے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے دین کی باتیں کرنی ہے، خیر کی باتیں کرنی ہے، اللہ اس کو قبول فرما لے۔ تو اللہ تعالیٰ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرما رہے اتلو، محبوب آپ پڑھیے، ما اوحی الیکا، جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، من الکتابی، کتاب سے، یعنی اللہ حکم دے رہے ہیں نبی علیہ السلام کو کس بات کا؟ کہ آپ قرآن کی تلاوت کریں، آپ قرآن پڑھیں، اور یہ ایسا بابرکت عمل ہے اللہ بھی قرآن کی تلاوت کرتے۔ یقین جانے اللہ بھی قرآن پڑھتا ہے، اللہ بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا، محبوب ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں آپ پر۔ گویا قرآن کی تلاوت یہ اللہ کی سنت ہے، قرآن کی تلاوت جبریل امین علیہ السلام کی سنت ہے، قرآن کی تلاوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور صحابہ کی، اور آج تک اہل ایمان اس پہ عمل پیرا ہے۔ لیکن کچھ سستیاں بھی ہیں، کمیاں کوتاہیاں بھی ہیں مجموعی طور پہ معاشرے کی، اللہ ہمارے معاشرے کی یہ سستی دور فرما دے۔ یقین جانے اور مسلمان ہو کلمہ پڑھنے والا اور اسے قرآن نہ آتا ہو، اوپر سے دیکھ کر یہ کاہے کی مسلمان نہیں ہے بھائی؟ یہ کیسا اسلام ہے؟ یہ کیسا مومن اور مسلمان ہے جسے اوپر سے ناظرہ قرآن کا پڑھنا نہیں آتا؟ بھائی یہ کیسا اسلام ہے؟ جبکہ اسلام فوکس کر رہا ہے قرآن کی تلاوت پر اور قرآن پڑھنے پر، اور اس میں بھی پھر درجہ ہے۔ جن کو ناظرہ آتا ہے پڑھنے کی ترتیب کیا ہے؟ سال بعد رمضان میں اگر موقع دے دے تو قرآن کھول لے، اور کچھ تو پھر ایسے ہو کہ جن کو رمضان میں بھی توفیق نہیں ملتی قرآن پڑھنے کی، کچھ ایسے۔ خدا را میں اور آپ اپنی اولادوں کی ایسی تربیت کر جائیں، ایسا ماحول گھروں میں بنا جائیں یار، 24 گھنٹوں میں کچھ ماحول گھر میں بنائیں قرآن کی تلاوت کا۔ آپ اپنے بچوں کو لے کے بیٹھیں، یار وہ نورانی قاعدہ پڑھتے ہیں نا، تو ان کو کہیں بھی آپ نورانی قاعدہ لے کے بیٹھیں۔ جس بچے کو ناظرہ آتا ہے اس کو ناظرہ دے کے بیٹھیں، خود بھی لے کے بیٹھیں۔ اب ابو امی کو جب وہ موبائل کھیلتا ہی دیکھیں گے تو بچے کیا کریں گے؟ اگر انہوں نے امی ابو کو قرآن پڑھتے ہوئے نہیں دیکھنا تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ آپ کے کہنے کے باوجود بھی وہ نہیں پڑھیں گے۔ تو جب گھر میں خود قرآن، دادا دادی، نانا نانی، ابا جان، اماں جان، بڑے بہن بھائی وہ قرآن کی تلاوت کریں گے تو یقین جانے پورے گھر کا ہی ماحول بن جائے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح ابو داؤد شریف میں یہ حدیث ہے، صحابہ کہتے ہیں مدینے میں ہماری حالت یہ ہوتی تھی، ہم میں سے کوئی بندہ جب مدینے کی گلیوں میں سے گزرتا نا، اللہ اکبر، تو مدینے کے ہر گھر سے قرآن پڑھنے کی، تلاوت کی آواز آیا کرتی تھی۔ کیسا پیارا دور ہوگا۔ آج سے بھی کچھ پیچھے چلے جائیں تو یہ بہاریں ملتی سی، لیکن آج کل کم از کم نہیں ملتی۔ بس اوقات تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ قرآن پڑھا نہیں جاتا ہوگا، پڑھتے ہوں گے۔ اب کوٹیاں بنگلے بنی ہیں، کمرے پیچھے ہوتے ہیں، گلی میں کیسی آواز آئے، لیکن بہرحال یہ عمل کا فقدان ہے، کمی ہے۔ خدا را اپنے گھروں میں ایسا ماحول بنائے، بلند آواز سے قرآن پڑھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ اپنے گھر میں قرآن پڑھ رہے، صحیح بخاری کی حدیث، گھر میں، لیکن نماز میں قرآن پڑھتے تھے تو بلند آواز سے پڑھتے تھے، بلند آواز سے۔ صحیح حدیث بخاری شریف میں حدیث ہے، آپ کے گھر کے نا دیواروں کی چھت پر بچے اور عورتیں جھانک کر آپ کا قرآن سنا کرتے تھے اور مسلمان ہو جاتے تھے۔ سبحان اللہ، نماز میں وہ قرآن پڑھ رہے، اور بچے اور بوڑھے اور پھر عورتیں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابو بکر صدیق کو مدینے سے نکالنے کا ارادہ کیا ہے، مکے سے نکالنے کا وجہ کیا تھی؟ وہ کہتے تھے بھئی یہ قرآن پڑھتا ہے تو اس کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے ہمارے بچے گمراہ ہو رہے ہیں، نعوذ باللہ مسلمان ہو رہے ہیں، تو اس کو قرآن نہ پڑھا کرے۔
قرآن نہ پڑھا کرے۔ بھائیو یہ آج فقدان ہے۔ خدا را اپنے گھروں میں بھی آپ بھی کچھ ایسا ماحول بنائے کہ قرآن کی تلاوت، قرآن پڑھنا پڑھانا، اس کا ذوق اور شوق ہو، تو یہ ایک عمل بہت بہتر ہے۔ اس کا اجر اب دیکھیں نا، قرآن میں شفا ہے، قرآن میں رحمت ہے، قرآن میں برکت ہے، اللہ کی ملاقات کا ذریعہ ہے، اللہ سے باتیں ہوتی، اللہ گناہ معاف کرتا ہے، اللہ رحمتیں کرتا ہے۔ تو یہ سب نیکیاں ملیں گی کس کو؟ جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، جو قرآن پڑھ رہا ہے، اور جو قرآن نہیں پڑھ رہا تو وہ ان تمام بلائیوں سے، نیکیوں سے، خیر سے محروم رہتا ہے۔ تو یہ پہلا عمل اس آیہ کریمہ میں۔ دوسرا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، محبوب نماز پڑھیے۔ نماز چوروں کا ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ بھی قرآن میں تو اللہ نے کہا نماز قائم کرو، پڑھنے کا تو کہا ہی نہیں، قائم کرنے کا کہا ہے، تو قائم دل سے ہوتی ہے، وہ اس طرح مسجدوں میں نہیں ہوتی۔ حالانکہ اگر پڑھنے کی بات بھی ہو تو فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اس میں تو نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ فَصَلِّ، محبوب نماز پڑھیے۔ اور جب محبوب کو کہا جا رہا ہے تو محبوب کی اتباع فرض ہے امت کے اوپر، تو محبوب نے پڑھی ہے۔ اور اگر قائم کرنے کا بھی ہے تو قائم کیسے کرنی ہے؟ جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر کے دکھائی ہے۔ وہ کیسے کی ہے؟ آپ نے مسجد میں آ کے با جماعت نماز کو پڑھا ہے، یہ نماز کا قیام ہے۔ تو اقیم الصلاۃ، محبوب نماز کو قائم کرے۔ اگلا جملہ بڑا قیمتی ہے، ان الصلاۃ، یقیناً نماز، تنہا، وہ روکتی ہے، عن الفحشاء، فحاشی سے، والمنکر، اور ہر قسم کی برائی سے۔ یعنی نماز قائم کرے، نماز روکتی ہے فحاشی سے، نماز روکتی ہے برائی سے۔ اب معلوم ہوتا ہے نماز کی جو عبادت ہے اس میں اتنی پاور ہے، قوت ہے کہ نماز پڑھنے سے، اس کی برکت سے بندہ برائیوں سے بھی رک جاتا ہے اور فحاشی سے بھی رک جاتا ہے نماز کی وجہ سے۔ لیکن آج ہماری جو کنڈیشن ہے، عبادت بھی جاری ہے نماز، اور جھوٹ بھی جاری ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے، سود پہ لین دین کر رہا ہے، نمازی کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے اور زبان سے گالیاں جا رہی ہیں، غیبتیں جاری ہیں، نافرمانیاں ہو رہی ہیں۔ بھئی اللہ کہتا ہے نماز روکتی ہے فحاشی سے اور برائی سے۔ اب یہاں پہ سمجھے بات کو، اگر نماز بندے کی برائی کو نہیں روک رہی یا بندے کی فحاشی پہ کنٹرول نہیں کر رہی نماز، تو بھئی نماز کو چیک کرنا پڑے گا۔ نماز میں فالٹ ہے، پڑھنے میں ادائیگی میں کوتاہی ہو رہی ہے، وگرنہ اللہ اکبر نماز میں یہ طاقت ہے کہ یہ نماز پڑھنے والے کو برائی پہ قائم رہنے نہیں دیتی، اس کو خیر کی طرف ضرور لاتی ہے، جمع کرتی ہے خیر پہ، اس کو برائی سے منع کرتی ہے۔ تو بھائیو سبب کیا ہے؟ پہلا فالٹ، پہلا فالٹ، ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہماری توجہ نماز میں ہوتی نہیں، نماز میں توجہ نہیں ہوتی ہماری۔ سب سے بڑا فالٹ جو نمازیں ہماری زندگی پہ اثر انداز نہیں نہ ہو رہی، اس کا سبب یہ ہے کہ ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع نہیں ہے، للہیت توجہ نہیں ہے۔ کچھ طبقہ تو ہمارا ایسا ہے کہ ماشاءاللہ وہ بیٹھ کے ہی نکالتے رہتے ہیں، رکوع کیا۔ اب تراویح ہے نا جی، آج بھی ایک بھائی کہہ رہا تھا، کہتا جی میں کسی جگہ پہ پھنس گیا، تو کہتا حافظ جی سمجھ نہیں آئی، اوپر نیچے ہی چلتا رہا ہے، نہ رکوع کے بعد والی دعا، نہ سجدوں کے درمیان والی دعا، نہ خشوع و خضوع، نہ توجہ۔ ایک طبقہ تو وہ ہے جو سپیڈ سے پڑھ رہا ہے، بھائیو بلا مبالغہ بات ہے، ایسی نماز بندے پہ اثر انداز ہوتی نہیں جو بندہ اس قدر تیزی سے پڑھتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی صحیح البخاری میں حدیث ہے، اور سیدنا ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، کہتے کنتو فی ناحیۃ المسجد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے میں بھی مسجد نبوی میں تھا ایک کونے میں، اور میرے ساتھ ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ فدخل رجل فی المسجد، ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا، انٹر ہوا، فصلی، اس نے نماز پڑھی، قیام کیا، رکوع کیا، سجدہ کیا، تشہد پڑھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نماز ختم کر کے
آپ کے پاس آیا، آپ کو کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ نے کیا کہا؟ سلام کا جواب دیا. فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی. فرمایا واپس چل، نماز دوبارہ پڑھ، تو نے نماز پڑھی. اب یہ میری بات نہیں ہے، یہ بات محمد مصطفیٰ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے کہا تو نے پڑھی؟ حالانکہ اس نے پڑھی ہے. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اس کو دیکھا ہے، وہ قیام اس نے کیا ہے، اس نے رکوع کیا ہے، اس نے سجدہ کیا ہے، تشہد کیا ہے، نماز تو اس نے اپنے انداز میں پڑھی ہے. لیکن محبوب کہہ رہے ہیں بھئی تو نے نہیں پڑھی، دوبارہ پڑھ، چل دوبارہ. اچھا وہ دوبارہ گیا، پھر یہی ہوا. فرمایا دوبارہ پڑھ، کوئی نہیں پڑھی. اسے یہ نہیں کہا تو نے صحیح نہیں پڑھی، اسے یہ بھی نہیں کہا تو نے مکمل نہیں پڑھی، کہا تو نے پڑھی ہی نہیں. قسم اللہ کی ترس نہیں آتا اور دل کے اندر یہ خیر خواہی نہیں آتی؟ کیا بنے گا ہمارے ان بھائیوں کا جو دکان سے اٹھتے بھی ہیں، وقت نکالتے بھی ہیں، مسجد آتے بھی ہیں، لیکن نماز میں دوڑ لگی ہے، اوپر نیچے اوپر نیچے. اور بھائیوں یہ عبادت ہے؟ کتنا فرق پڑے گا اگر ایک آدمی 4 رکعت نماز پڑھ رہا ہے، جلدی جلدی پڑھ رہا ہے، اگر وہ 2 منٹ زائد لگائے گا تو نماز میں خشوع و خضوع اطمینان نہیں آئے گا. صرف 2 منٹ کی جلدی میں وہ اپنی نماز ہی خراب کر رہا ہے، نماز خراب کر رہا ہے. 3 مرتبہ اس کو کہا صحابی کو نبی علیہ السلام نے ارجع، واپس چل پڑھ. وہ شکر ہے وہ نبی علیہ السلام سے. حافظ قسیم کسی کو کہے گا تو وہ تو لڑنے نہیں. چل مولوی تیری میری ہوئی کہ نہیں ہوئی تو وڈا کہنے والا، ہمیں کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. لیکن حدیث سنانا تو ہمارا حق ہے نا، خیر خواہی کرنا تو ہمارا حق ہے نا بھائیوں سے. اور بھائیوں یہ جلدی کی نماز اللہ کو نہیں چاہیے. یہ نماز کے حکم میں نہیں ہے. نماز کہلواتی کب ہے؟ حدیث میں ہے. یہ 3 مرتبہ ہوا نا، تو جس طرح ایک بات مشہور ہے کہ ہمیشہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، اتنی دیر تک آپ نے اس کو بتایا نہیں جب تک اس کے دل میں شوق نہیں پیدا ہوا کہ محبوب بتائیں کیسے پڑھوں. پہلے بھی بھیجا نا، اس نے نہیں کہا، پھر بھیجا اس نے نہیں کہا، پھر بھیجا نہیں کہا. 4تھی مرتبہ کہہ رہا محبوب مجھے بتلائیں، مجھے جیسی آتی ہے میں نے پڑھ لی، میں کیسے پڑھوں. اچھا جو غلطی اس کی جو تھی نا، جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث میں نقل کی کہ وہ اطمینان نہیں کر رہا تھا، نماز کی ادائیگی میں اطمینان نہیں تھا. بھائیو اطمینان فرض ہے، نماز میں اطمینان. اور ہر رکن میں آپ نے کیا کہا؟ ہمیں نماز کے اندر قیام کر حتی تطمئن قائما، حتیٰ کہ تو مطمئن ہو کر کھڑا ہو جائے. پھر رکوع کر حتی تطمئن راکیا، جلدی جلدی نہیں، ابھی کیا یہ تو فور نہیں، تطمئن راکیا، اتنی دیر تک رکوع کر کہ تجھے اطمینان ہو جائے، تو مطمئن ہو کے کھڑا ہو جائے. اچھا کم از کم 3 مرتبہ پڑھنا چاہیے سبحان ربی یل عظیم. یہ چھوٹی دعا ہے. بڑی دعائیں بھی اللہ لک رکعت و بک آمنت و لک اسلمت خشع لک سمعی و بصری و مخی و عظمی و عصبی و مستقلت به علی قدمی للہ رب العالمین سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ. سٹیپ آگے بھی نکلے نا، سبحان ربی العظیم سے ایک سٹیپ آگے اور بھی اٹھے جو محبوب نے پڑھی ہے، آپ بھی پڑھے. ہر میں رکوع کر حتیٰ کہ مطمئن ہو کے تو رکوع کرے. اچھا 3 مرتبہ کم از کم سبحان ربی یل. تو یار اگر بندہ 3 مرتبہ بھی پڑھے کم از کم تو اطمینان سے رکوع ہوتا ہے کہ نہیں؟ لیکن ہماری سبحان ربی سبحان ربی سبحان، بھئی یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک. اکثر بندے اونچی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو تیز گام کی سپیڈ ہوتی ہے بھئی ان کی، تیز کام کی. یہ بھئی یقین جانے خیر خواہی ہے، اللہ کو ایسی عبادت نہیں چاہیے. یہ تصور تو پیدا کریں کس کے آگے کھڑے؟ شہنشاہ کے آگے. وہ شہنشاہ کے دربار میں آئے ہونا تو اس کی شیان شان بات چاہیے، اطمینان اور سکون چاہیے اس میں. تو آپ نے کہا رکوع کر حتی تطمئن راکعا ثم ارفع رأسہ من الرکوع، پھر رکوع سے سر اٹھا
حتی تطمئن قائما، اتنی دیر کھڑا ہو کہ تم مطمئن ہو جائے. اور دوسری حدیث میں آتا ہے حتی یعود، حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پہ آ جائے تو اتنی دیر کھڑا رہے. اور آپ پڑھتے کیا تھے؟ سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد یا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. ایک سٹیپ آگے، ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد وکلنا لک العبد اللہم لا مانع لما آتیت ولا موتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. کئی بھائی بڑے حیران ہو کہ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ میں نہیں بنائی، یہ سونے نبی پاک نے رکوع تو بعد خود پڑھی ہے. یہ مسلم کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے. یہ ساری دعا آپ کھڑے ہو کر پڑھا کرتے تھے. اچھا چلو مل السماوات اسے رہنے دیں، حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی. پتہ نہ صحابی نے کہے تھے اور آواز بلند ہو گئی، سلام پھرا نا، اور میں کس نے کہا ہے؟ وہ صحابی ڈر گئے، وہ صحابی ڈر گئے کہ پتہ نہیں کلاس نہ لگ جائے. سب کے سامنے ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے اور ڈرتے ڈرتے کہا محبوب میں نے کہا ہے. فرمایا 30 سے زیادہ فرشتے، سبحان اللہ سبحان اللہ. کیسے پیارے جملے، حمدن کثیرن طیبن، کیسے پیارے جملے. توجہ بھی تو ترجمہ آتا ہو تو پھر دل کی دنیا کیوں نہ بدلے. حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. اور ویسے ابھی تو نے یہ جملے پڑھے ہیں نا، 30 سے زیادہ فرشتے اللہ نے ان کی دوڑ لگوا دی ہے، جاؤ سپیشل پروٹوکول سے یہ جملے آسمان پہ لے کے آؤ. سبحان اللہ. حمدن کثیرن طیبا مبارک. اور روزانہ ہی ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی تو میں کھڑا ہو جب تک. اور صحابہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ جلدی تے نہیں نا، بیٹھے ہونا ساری رات ہی اچھے ہیں، اس واسطے گھبرانا نہیں. پانی میں آپ بھی نہیں پینا تو تن بھی نہیں پین دینا انشاءاللہ. لیکن گھبرائیں نہ، ماشاءاللہ پانی بھی پیئیں، وضو بھی کریں گے، بیٹھیں بھی، تھوڑی دیر بعد گفتگو ختم کرتے ہیں. ابھی یہ 21ویں پارے کی پہلی آیت ہے اور ابھی ماشاءاللہ پورا پارا ہم نے پڑھنا ہے. فجر یہیں پہ ہو جائے گی اللہ کے فضل اور اس کے حکم اور اس کی توفیق سے. اللہ یہ دین کی مجلسیں، محبتیں اور احباب کا یہاں پہ دل لگی سے بیٹھنا، اللہ کے گھر میں آنا، اللہ اس کو قبول فرما لے. میرے اللہ اپنی رضا کے لیے تو اس کو قبول فرما لے. اللہ یہ پہلی طاق رات ہے، اللہ ہماری عبادت اپنی دربار میں قبول فرما لے. ایک ایک جملہ قبول فرما لے، ایک ایک دعا قبول فرما لے، ایک ایک لمحہ قبول فرما لے. تو صحابی کہتے ہیں آپ جب رکوع کے بعد کھڑے ہوتے نماز میں، حتی ظننا قد نسیا، تو ہم پیچھے ہوتے تو ہمیں خیال پیدا ہو جاتا کہیں نبی علیہ السلام بھول تو نہیں گئے سجدہ کرنا، سجدہ کرنا کہیں بھول تو نہیں گئے. آپ سجدے میں جا ہی نہیں رہے، اتنی دیر کھڑے رہتے، اتنی دیر. تو کم از کم میرے بھائیوں نماز میں اطمینان. پھر اس کو کہا رکوع کر، سجدہ کر، حتی تطمئن ساجدہ، مطمئن ہو کے سجدہ کر. سجدے سے اٹھنا تو پھر مطمئن ہو کر کم از کم رب اغفر لی، رب اغفر لی، کم از کم یہ 2 مرتبہ ہے. یا رب اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی ورزقنی، اس کو بھی ساتھ پڑھے اعتدال سے. تو یہ دونوں کے درمیان کی دعا ہے. پھر دوسرا سجدہ ہے، اور جب دوسرا سجدہ بھی کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عمل، ثم جلسا، آپ بیٹھ جاتے اور بیٹھنے کے بعد اطمینان کے بعد بیٹھ کر پھر آپ کھڑے ہوتے. اور بھائیو یہ ایک رکعت جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو سکھلائی، تو غلطی کیا تھی؟ جلدی رکن ادا ہو رہا تھا. تو خدا رہا یہ جو ہم بیٹھے کم از کم ہم عزم کر لیں، اور تھوڑی پڑھ لو تے ستھری پڑھ لو، تھوڑی پڑھ لو تے چنگی پڑھ لو. ان 20 یا 100 رکعات سے بہتر نہیں آپ 8 10 رکعات 12 15 رکعات پڑھ لیں، لیکن محبت پیار والی پڑھیں، ایسی پڑھیں کہ جس میں خشوع و خضوع ہو، آپ کے دل کا اطمینان ہو اور آپ اللہ سے مناجات کرتے ہو. تو جب ایسی نماز ہوگی تو وہ نماز
اثر انداز ہوگی۔ یقین جانیے یہ اتنا اہم مسئلہ ہے نماز میں خشوع و خضوع کا۔ اللہ آپ کو مکے مدینے لے جائے، جلدی جلدی لے جائے اللہ۔ مکے جائیں تو طائف ضرور جائیں۔ طائف بندہ انٹر ہوتا ہے تو باب عبداللہ بن عباس ہے، اور اس کے ساتھ مسجد ابن عباس پیغمبر کے چچا کے بیٹے کے نام پہ مسجد، بہت بڑی مسجد ہے طائف کی انٹری پر، اور اس کے ساتھ وہ باغ بھی ہے جہاں پہ محبوب کو پتھر لگے تھے اور آپ نے ریسٹ کیا تھا وہاں پہ۔ یعنی طائف کے ایک صحابی ہیں، طائف کے رہنے والے، طائف سے مکہ اور مکے سے پھر آگے مدینہ، یہ تقریباً 500-600 کلومیٹر سفر بنتا ہے۔ صحابی کہتا ہے میری نماز میں نا خشوع و خضوع نہیں ہوتا تھا، تو میں بڑا پریشان تھا، یا اللہ یہ کیسے ہوگا؟ تو کہتے میں نے نا ارادہ کر لیا کہ میں نبی علیہ السلام سے مسئلہ پوچھ کے آتا ہوں۔ تو انہوں مولویاں دی قدر نہیں نا ہے، قدر نہیں ہے، ہاں قدر نہیں، قدر واقعی نہیں ہے، کم قدر ہے، خال خال قدر ہے۔ لیکن جنہوں نے اپنے جوتے تڑوائے ہیں ایک حدیث کو سننے کے لیے، ان کو پتہ ہے علماء کی اور اساتذہ کی قدر کیا ہوتی ہے۔ اور یہ دیکھیں نا صحابی، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، کہتے میں طائف سے بیٹھا سواری پہ، اونٹنی پہ، اونٹ پہ یا گھوڑے پہ سواری پہ بیٹھا، گھوڑا بھی ہو تو 500 کلومیٹر سفر کو تھوڑا ہے، نہ کوئی موٹر وے، نہ رستہ، نہ سولنگ، نہ کوئی وہاں پہ کوئی روشنی، نہ لائٹنگ، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے میں وہاں سے نکلا، سواری پہ بیٹھا، مدینے پہنچا۔ ذرا تصور تو کرے، رستے میں جنگل بھی ہے، رستے میں اندھیرا بھی آیا ہے، خوف اور خطرہ بھی ہے، سب کچھ ہے، کسی کی پرواہ نہیں کی۔ طائف سے نکلے، مدینے پوچھے، اور جا کے کیا کیا ہے؟ کہتے میں ابو میں طائف سے آیا ہوں۔ کیا لینے آئے ہو؟ کہتے جی میں نماز پڑھتا ہوں تو میری نماز میں شیطان آ کے نا وسوسے پیدا کرتا ہے، تو میرا خشوع و خضوع خراب ہو جاتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں، میری نماز کی حفاظت کیسے ہوگی؟ 20-22 سال تو مجھے بھی ہو گئے اسی شہر میں اور اسی فیلڈ میں، یقین جاننے کون پوچھتا ہے بھئی آ کے حافظ جی کوئی گر دسو، نماز سے شیطان تنگ بڑا کردا، دل نہیں لگتا نماز سے، نماز خشوع و خضوع پیدا نہیں ہوتا، کچھ بتائیں۔ وہ ہماری تو ثانوی ترجیح بھی نہیں ہے نماز، بس وہ رسمی آ کے ہم نماز پڑھتے اور کوئی اللہ ملا ہے نہیں ملا، خشوع و خضوع ہوا ہے نہیں ہوا، پرواہ ہی نہیں۔ صحابی طائف سے مدینے پہنچے ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے، نماز میں خشوع و خضوع شیطان خراب کرتا ہے، محبوب کوئی عمل بتائے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کہا میرے صحابی جب تجھے شیطان نماز میں تنگ کرے نا فقل اعوذ باللہ ثلاثہ، 3 مرتبہ پڑھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من، نماز میں رکوع میں سجدے میں تشہد میں جہاں بھی ہیں شیطان نے وسوسہ ڈالا، اعوذ باللہ 3 مرتبہ پڑھے، اعوذ باللہ پڑھے، اور 3 مرتبہ یتافلو کے لفظ ہے، یتافلو اس کا مطلب ہوتا ہے تھتکارنا، تھوک نہیں پھینکنا، تھوک نہیں پھینکنا۔ تھوک پھینکیں گے تو گوانڈی تو آپ ہی علاج کر چھڑے گا، تھوک نہیں پھینکنا، وہ تو کام خراب ہو جائے گا نماز میں، بھئی تھوک نہیں پھینکنا۔ تو یتافلو تھتکارنا، اور میں جب بائیں سائڈ پہ تھوڑا سا توجہ کر کے آپ تھتکاریں گے تو اعوذ باللہ پڑھا ہوگا تو شیطان جو تمہیں تنگ کر رہا تھا بھاگ جائے گا۔ صحابی کہتا ہے ادھر ہی مدینے میں ہی میں نے نماز پڑھی، جب مجھے شیطان وسوسہ ڈالے میں ایسے کرتا تھا، پھر دوبارہ شیطان مجھے نماز میں تنگ نہیں کرتا تھا۔ ایسے میری نماز کی حفاظت ہوئی ہو بھائیو، نماز کی حفاظت، اس کے خشوع و خضوع کی حفاظت قسم اللہ کی اہم عمل ہے۔ ہم جتنے بیٹھے میرے سمیت، میں بھی نکما ہوں، اللہ ہم سب کو کبھی نماز کا خشوع و خضوع نصیب فرما دے۔ ہائے میں کہتا ہوں پوری رات کا مول پڑ جائے گا اگر میرے دل میں یہ شوق آ جائے کہ میں نے پوری نماز کا ترجمہ پڑھنا ہے، پھر نماز پڑھ رہا ہوں توجہ میری نماز میں ہو، پھر دل نرم ہوتا ہے، آنکھیں بہ پڑتی ہیں، پھر اللہ سے ملاقات کا مزہ آ جاتا ہے، چسکا آ جاتا ہے، پھر تب دل کرتا ہے کہ بات اور لمبی ہو جائے رب سے، سجدہ اور لمبا ہو، قیام اور لمبا ہو۔ جب لذت آ رہی ہوتی ہے تو جب وہ نہیں آئے گی
تو پھر جمائیاں آتی ہیں، برا حال، مولوی صاحب نے رکوع بھی لمبا ہی کر چھڑیا تے سجدہ بھی لمبا کر چھڑیا ہے۔ تو بھائیو خدا را اپنی نماز کے خشوع و خضوع کی میں بھی اور آپ بھی حفاظت کریں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے، صحابی کہتے ہیں وفی صدری ہی عزیز، آپ کے سینہ مبارک سے ہنڈیا ابلنے کی آواز آیا کرتی تھی، گڑ گڑانے کی، رونے کی آواز آپ کے سینہ مبارک سے نکلتی تھی۔ تو فرمایا کہ تم نماز پڑھو، نماز برائی سے، فحاشی سے روکتی ہے، والا ذکر اللہ اکبر، اور اللہ کا ذکر کرو، کیونکہ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے صحابہ میں تمہیں وہ خبر نہ دوں، اللہ انبیکم، میں تمہیں ایسے عمل کی خبر بتاؤں جو سونا خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے اور چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے، وہ اس سے بھی بہتر ہے کہ تم دشمن سے ملو، دشمن تم سے ملے اور تم لڑو ان کے ساتھ، اس سے بھی بہتر ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ قال ذکر اللہ، اللہ کا ذکر صحابہ بہت ہی بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ زندگی کو تر رکھیں، زبان کو تر رکھیں اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ تو ادھر اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ آگے اللہ کہتے ہیں اہل کتاب سے کبھی اگر جھگڑا ہو جائے، جھگڑے سے مراد یہ سونو مکی والا جھگڑا نہیں، یہاں سے جھگڑے سے مراد بحث و مباحثہ ہے، یعنی عیسائیوں سے، یہودیوں سے کبھی کوئی تکرار ہو جائے تو اللہ کہتا ہے احسن، اچھے طریقے سے۔ غیر مسلم سے بھی اگر تم نے مناظرہ کرنا ہے تو اچھے طریقے سے گفتگو کرنی ہے، کہ یہ نہ وہ ایسے اخلاق سے آپ پیش آئیں کہ وہ دین سے ہی دور ہو جائے، ایسا اخلاق پیش کریں کہ وہ آپ کے اخلاق کا گرویدہ ہو جائے۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، اور یہی وہی عبداللہ بن مبارک ہے جن کے والد مبارک ایک باغ کے اندر نا غلام تھے، تو مالک بادشاہ تھا۔ تو ایک دن نا بادشاہ جو مالک تھا باغ کا، اناروں کا، وہ آیا، اس نے کہا یار مجھے کوئی میٹھا سا انار کھلاؤ۔ وہ توڑ کے لایا تو کھٹا، اس نے دیکھا اور پھینک دیا۔ میٹھا انار لاؤ، وہ پھر لے کے آیا تو وہ بھی کھٹا، اس نے کہا عجیب بات ہے، پھر لاؤ، پھر لایا تو وہ بھی کھٹا۔ اس نے کہا تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ میٹھا کون سا ہے؟ وہ کہتا بادشاہ اے میرے مالک، جب سے تیرے اس باغ میں نوکری کر رہا ہوں نا، میں نے آج تک تیرے باغ کا پھل چکھا بھی نہیں۔ اللہ اللہ اللہ، ہاں، اس کو یقین نہیں آیا، یقین جانے اس کے مالک کو نہ یقین نہیں آیا۔ اس نے دوسرے مزاروں سے گوڈی کرنے والا مالی الگ پوچھا بھی یہ کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ قسم اللہ کی سچ کہہ رہا ہے، اس نے آج تک تیرے باغ کا پھل چکھا ہی نہیں ہے۔ اور تاریخ میں وہ جملہ مشہور ہے، کہنے لگے آپ نے تسی مینوں راکھا رکھیا ہے، چاکھا نہیں رکھیا، چکھا نہیں ہے، میں نے کبھی نہیں چکھا، حفاظت ہی کرتا ہوں۔ ہائے، وہ اس نے کہا اتنا متقی بندہ میرے باغ میں؟ ہاں۔ پھر اس نے کہا بیٹا ہے؟ ہاں عبداللہ بیٹا ہے۔ پھر اس نے اپنی بیٹی کا نکاح عبداللہ سے کیا، یہ باغ اس کو ہبے میں گفٹ میں دیا۔ اتنا متقی پرہیزگار، یہی امام عبداللہ بن مبارک بن وقت کے محدث بنے۔ جب باپ اولاد کے پیٹ میں حلال غذا ڈالتا ہے نا، پھر اللہ اولادوں کا نام روشن کرتا ہے، ان کو عزت دیتا ہے۔ بیٹا عبداللہ بن مبارک وقت کا محدث بن گیا۔ اور کہتے ہیں ان کی ہمسائے میں نا ایک عیسائی رہتا تھا، ساتھ دیوار سانجی اکٹھی تھی، تو کسی سبب سے نا امام صاحب کو گھر چینج کرنا پڑ گیا۔ یہ اخلاق مسلمانوں کا، اسلام کا اخلاق۔ گھر چینج کرنے لگے تو جب سامان اٹھا رہے تھے نا تو وہ عیسائی اپنے گھر سے باہر نکل کے رو رہا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کسی نے کہا بھی تم عیسائی ہو، وہ مسلمان ہے، تو وہ تو چلا گیا، تمہیں دکھ کس بات کا ہے؟ اس نے کہا کہ اگر اس کی جگہ پہ کوئی عیسائی بھی آ گیا نا تو جیسا اخلاق عبداللہ بن مبارک کا تھا مجھے ایسا اخلاق کبھی نہیں ملے گا، ایسا ہمسایہ، ایسا اخلاق عبداللہ بن مبارک کا۔ اسلام یہ ہے
اور ہم کیا تربیت کر رہے ہیں نیو نسل کی؟ علماء کو گندی گالیاں، فریق مخالف کو گندی گالیاں۔ اللہ کہتا ہے عیسائیوں سے جھگڑا ہو جائے، مناظرہ ہو جائے تو ان سے بھی غیر اخلاقی بات کرنی، تو ادھر ہم کون سی جنریشن تیار کرنے ہیں بھائی؟ طوفان بدتمیزی کون ہے، کیسا ہے جو ابھی تک ہم نے قائم نہیں کیا؟ اپنے مسلمانوں کو کافر تک کہہ دیا ہے، اور آگے کہاں جائیں گے؟ یہ سیاسی وابستگیوں میں ہمارا اخلاق کردار کہاں پہ، اور ہمارے اخلاق کی تربیت کہاں پہ؟ خدا را اپنے بچوں کی حفاظت کریں، اپنے بھی اخلاق کردار۔ یار میں بول رہا ہوں، میں لکھ رہا ہوں، چلے سوشل میڈیا ہے، لکھ رہا ہوں نا، تو یہ انگلیاں گواہی نہیں دیں گی؟ ان انگلیوں نے کسی بندے کو لعنتی کہا تھا، یہ انگلی گواہی نہیں دے گی؟ کسی کو گالی دے سی، یہ گواہی نہیں دے گی؟ گواہیاں دیں گی، انگلی بولے گی اور کہے گی تیرے حق میں یا تیرے خلاف۔ تو فرمایا اہل کتاب سے بھی بات کرنی ہے تو اچھے طریقے سے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے نبی جو ہے وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے۔ مطلب کیا ہے کہ تم ان پہ الزام دیتے ہو کہ انہوں نے قرآن خود بنا لیا یا گھڑ لیا یا لکھ لیا ہے، جب نبی لکھنا نہیں جانتے تو کیسے لکھ لیا ہے؟ پڑھنا نہیں جانتے تو یہ آپ کی صفت ہے، امی ہونا یہ آپ کی صفت ہے۔ دنیا حیران ہے کہ امی بندہ تھا اور اس نے قیامت تک کی خبریں دے دی ہیں۔ یہ عظمت ہے ہمارے نبی کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کا تذکرہ ہے آگے سورۃ العنکبوت کے آخر میں، اللہ نے رزق کی کشادگی کے حوالے سے بھی تذکرہ کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے رزق میں دیتا ہوں اور پھر جس کو دیتا ہوں بے حساب ہی دے دیتا ہوں، پتہ ہی نہیں لگتا کیسے کیسے دیتا ہے۔ عقلیں شکلیں دیکھ کے وہ نہیں دیکھتا۔ بعض بندے شکلوں اور عقلوں سے ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ ان کو ملازم بھی نہ رکھے، لیکن اللہ نے اربوں روپیہ ان کو عطا کیا ہوتا ہے، لیکن اللہ اپنی مرضی سے حکمت سے دیتا ہے، تو اس کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے۔ آگے چل کے اللہ کہتے ہیں یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے، حقیقی زندگی نہیں ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل زندگی، اصل گھر وہ آخرت کا گھر ہے۔ جب کبھی آئندہ لمحے ہم میں سے کسی نہ کسی کی باری تو ہے نا، پتہ نہیں کب کس کی باری ہے، تو اصل زندگی وہ مرنے کے بعد شروع ہوگی۔ اللہ اس زندگی کی ہمیں فکر نصیب فرمائے۔ وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، اللہ کہتے ہیں جب یہ کافر کشتی پہ سوار ہوتے اور کشتی بور میں پھنس جاتی تو مشرک بھی کہتے تھے، کافر بھی کہتے تھے یا اللہ اس کشتی کو پار لگا دے، اس کشتی کو۔ وہ مشہور واقعہ نا حضرت اکرمہ کا جو ابو جہل کا بیٹا ہے رضی اللہ عنہ، کلمہ پڑھ لیا ابھی، یعنی مکہ فتح ہوا نا، اکرمہ کہتا جی میں نے نہیں کلمہ پڑھنا، بھاگ گئے گھر سے۔ بیوی نے تو کلمہ پہلے پڑھ لیا تھا، تو نبی علیہ السلام کے پاس آ کے امان لے لی، محبوب اگر اکرمہ کو لے آؤں تو آپ نرمی کریں گے؟ فرمایا چلیں۔ ادھر اکرمہ گھر سے نکل گیا ہے، بھاگ گیا ہے، کہیں چلا جاؤں گا میں نے کلمہ نہیں پڑھنا۔ کہتے کشتی تیار تھی، کشتی میں بیٹھا، کشتی ملا نے چلا دی، کشتی جب چلی نا تو کشتی پھر پھنسی بنور کے اندر، اور جب بنور کے اندر پھنسی ہر طرف سے موجیں آ رہی ہیں، وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اور وہ گمان کر رہے تھے بھی کشتی ڈوبے گی، تو سارے ملا کہہ رہے تھے یا اللہ کشتی پار لگا دے۔ تو اکرمہ کہہ رہا تھا یا لات یا منات یا عزا یا حبل، اے حبل ہماری کشتی پار لگا دے، اے عزا ہماری مدد کر دے، اے لات ہماری مدد کر دے۔ وہ ملا اس کو دیکھے، اس نے کہا یہ کن کو پکار رہے ہو؟ کہتا جو ہمارے رب ہے۔ اس نے کہا یہ رب ہے لیکن یہ خشکی میں کام آتے ہیں، پانی میں کام آتا ہے تو محمد کا رب کام آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایتھے ایک کھوبے دے پیڑے نے ایتھے کام نہیں ہوندے، ایتھے اے نہیں ایتھے اوہی کام ہونا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یقین جانے حضرت اکرمہ کو سمجھ آ گئی، سمجھ آ گئی، کہنے لگے اے جے انہاں نے میرے کام نہیں ہونا، جنہاں نے ایدی اینی عبادت کی تھی تے اور کدے کم ہونا ہے؟ یا اللہ مجھے یہاں سے بچا لے، سیدھا جا کے محمد کریم کا کلمہ پڑھ لوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، ہر میں کشتیوں میں پھنستے ہیں تو یہ بھی ایک اللہ کو پکارتے، اس کی عبادت کرتے، اور ہمارا شرک تو بڑھ گیا ہے۔
چند سال قبل وہ جو اخبارات کی زینت بنا واقعہ چناب کی نئے دریا کراس کر کے آگے ایک مزار پہ جو عرس پہ جا رہی تھی کشتی ایک زائرین کی، تو وہ جو کشتی جب الٹی دریا میں کچھ 2-4 بندے ریسکیو آپریشن کے بعد اس میں سے بچے، تو وہ کہنے لگے جب کشتی کے اندر جو تھا نا ہمارا سمے لے جانے والا دربار پہ، تو وہ اس پیر کا نام پکار رہا تھا، سب اس کا نام لو، اس کا نام لوگے تو کشتی پار لگ جائے گی۔ اس دور کے کفار کو پتا ہے کہ پانی میں رب کہاں آتا ہے، کوئی اور نہیں، اور یہ کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہے فلاں، وہ جملے نہیں بنے ہوئے معین الدین چشتی اور پار لگا دے کشتی۔ بھائیو قسم اللہ کی، یہ اسلام نہیں، یہ ایمان نہیں ہے، یہ دین کا عقیدہ نہیں۔ عقیدہ کیا ہے؟ خشکی ہو، تری ہو، غم ہو، خوشی ہو، ہر حالت میں صرف اللہ کو پکارنا ہے۔ تو اللہ نے اس کا تذکرہ کیا۔ آگے سورہ روم ہے۔ روم کیونکہ روم میں رہتے تھے عیسائی، تو مشرکین مکہ کی ان سے لڑائی رہتی تھی، جنگ و جدال ہوتا تھا، تو مسلمانوں کے دلوں میں محبت تھی رومیوں کی، کیونکہ وہ اہل کتاب سے، عیسائی سے، عیسائیت مذہب تھا، تو ان کی بنسبت وہ اچھے تھے کیونکہ وہ اہل کتاب اللہ کو تو مانتے تھے نا، تو اس بنسبت سے مسلمانوں کی محبتیں رومیوں کے ساتھ تھی۔ بلکہ جب غالب آگے نا روم کے اوپر کفار، تو مشرکین مکہ بڑے خوش ہوئے کہ جناب روم کے اوپر غلبہ ہو گیا، عیسائی مارے گئے، برا حال ہو گیا۔ تو اللہ نے یہ صورت نازل کر دی، فرمایا رومی مغلوب تو ہوئے ہیں لیکن 20 سنین، 9 سال سے پہلے اللہ ان کو دوبارہ غلبہ عطا کرے گا۔ اچھا جب یہ صورت نازل ہوئی نا، روم مشرکین مکہ نے تماشا لگا دیا، اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ کبھی ممکن نہیں ہے کہ وہ دوبارہ رومی اتنی بڑی شکست ہے اور پھر غالب آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے شرط لگا لو، شرط لگا لو۔ شرط لگ گئی، اور شرط لگی تقریباً 4-5 سال کی مدت پہ۔ تو ابھی یہ ابتدائی اسلام کی بات ہے، جب شرط حرام نہیں تھی، نجائز نہیں تھی، تو حضرت صدیق آپ کے پاس ہے، ابو میں نے تو شرط بھی لگا دی ہے کہ قرآن سچا ہے، قرآن جو بات کہہ رہا ہے وہ حق ہے۔ فرمایا ابو بکر بات تیری حق ہے، پیسے اگرچہ بڑھا دے لیکن مدت 9 سال کی کر، کیونکہ یہ 20 سنین جو ہے نا، یہ 9 سال تک کا لفظ ہوتا ہے، مدت جو ہے وہ 9 سال کی کر، یہ جو 3-4 سال کی کہی ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے پھر بات کی، لیکن 9 سال تو دور سے چند سالوں میں قرآن کی یہ صداقت تھی کہ رومی ان پر فارسیوں پہ غالب آئے اور اللہ نے اسلام کو غلبہ دیا، مسلمانوں کے دل خوش ہوئے۔ تو اللہ نے اس صورت کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے، اسی مناسبت سے کہا ہے کہ مسلمانوں کو خوشی ہوئی۔ آگے اسی آیت میں کہا ہے کہ یہ جو تم سود لیتے دیتے ہو نا، تو سود بندے کو تباہ کر دیتا ہے، اور جو تم صدقہ لیتے دیتے ہو تو صدقہ مال کو بڑھا دیتا ہے، اس میں برکت ہی برکت اور رحمت ہی رحمت ہو جاتی ہے۔ اس کا تذکرہ آگے اللہ کہتے ہیں ظاہر الفساد فی البر والبحر، بر و بحر میں جو فساد ہے یہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے، بندہ گناہ کرتا ہے زمین پہ فساد ہوتا ہے۔ اللہ فساد نہیں چاہتے، اللہ کرونا بھیجنا نہیں چاہتے، اللہ زلزلے نہیں بھیجتے، بھائی اللہ سیلاب عذاب نہیں بھیجتے۔ بندے کے گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کے سبب سے عذاب اللہ کا آتا ہے، پکڑ آتی ہے۔ آگے سورہ لقمان ہے، اور سورہ لقمان بڑی معروف ہے تربیت کے لیے، بالخصوص والدین کے لیے اس سورت کا پڑھنا بڑا ضروری۔ اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، حضرت لقمان جو حکیم تھے انہوں نے آگاہ کیا ہے۔ ان کے بارے میں شک ہے، شک سے مراد ہے کہ کچھ کا یہ مشورہ ہے کہ یہ ان کی رائے ہے کہ حضرت لقمان نبی تھے، اور کچھ کا یہ موقف ہے کہ وہ نبی نہیں تھے، ولی تھے۔ تو راجح بات یہی ہے کہ وہ ولی تھے، نبی نہیں تھے، کیونکہ یہ کسی کی غلامی میں رہ چکے ہیں۔ تو نبیوں کی شان ہے، نبی کسی کے غلام نہیں ہوتے، وہ آزاد ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے ولی تھے، حکمت بری، ان کی باتیں بڑی مشہور ہے۔ یہ جو مشہور بات ہے، ان سے کسی نے کہا، ان کے بادشاہ نے، کہ پورے وجود میں سے جو بکرا ہے نا، اس کے پورے وجود میں سے سب سے اچھا گوشت لاؤ۔ تو زبان لے گئے، زبان۔ پھر اس کو کہا بھی سب سے برا گوشت لاؤ، پھر زبان لے گئے۔ اس نے کہا یہ کیا ہے، دونوں مرتبہ زبان لے آئے ہو۔ اس نے کہا بادشاہ یہ اچھی رہے تو اس جیسا گوشت کوئی بھی نہیں، تے جے اے بگڑ جائے تے دو پیڑی گل بھی کوئی نہیں۔
حکمت بری حضرت لقمان علیہ السلام کی بڑی پیاری پیاری باتیں. تو بیٹے کی تربیت جو سب سے اہم کی ہے نا، شاید زندگی میں ہم باپ ہیں تو اولاد ہماری بھی ہے کہ ہم نے اس انداز سے ان کی تربیت کی ہے تو بیٹے کو اللہ کی پہچان کروا رہے ہیں. اور میرے بیٹے یا بنیا، بیٹے شرک نہیں کرنا اللہ سے. اب جس ابے کو خود نہیں پتا شرک کیا، وہ بیٹے کو کیا بتائے گا، کیا تربیت کرے گا اس کی؟ تو بیٹے کو بتا رہے بیٹا شرک نہیں کرنا، شرک بہت بڑا ظلم ہے، کائنات کا سب سے بڑا ظلم وہ شرک ہی ہے. آگے پھر فرمایا ہم نے انسان کو وصیت کی ہے اس کے والدین کے بارے میں، خاص کر اس کی والدہ نے اس کو بڑے بوجھ سے اور بڑی مشقت سے، بڑی تکلیفوں سے 9 ماہ تک اس کا بوجھ اٹھایا ہے. تم نے والدین کا بھی شکر ادا کرنا ہے اور اپنے اللہ کا بھی شکر ادا کرنا ہے. انشکر لی، اللہ کہتا ہے میرا بھی شکر کر اور میرے اپنے والدین کا بھی شکر ادا کر، کیونکہ تم نے میری طرف ہی پلٹنا ہے. اور آگے فرمایا اگر وہ مجبور کریں اللہ رسول کی نافرمانی پر تو پھر ان کی بات نہیں ماننی. ہاں اچھائی میں وہ مشہور واقعہ ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. کلمہ جب پڑھا نا تو ماں کو پتا چلا تو انہوں نے بال کھلار لیے. دھوپ گرمی تھی تو دھوپ میں بیٹھ گئی. حضرت سعد گا رہے تو ماں کو دیکھ کے پریشان ہو گئے، ماں جی یہ کیا کیا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ اور ہمیں تو شاید وہ احساس نہیں کیونکہ ہماری محبت کا وہ لیول نہیں ہوتا، لیکن پورے عرب میں یہ مشہور تھا. پورے عرب میں لوگ مثال دیتے تھے کہ جیسے سعد اپنی ماں کا خادم ہے نا، ایسے خادم بن جاؤ اپنی ماں کا. اتنا پورے عرب میں مشہور ہے، اتنی خدمت، اتنی محبت کرتے ماں سے. تو بہرحال کلمہ جب پڑھا تو وہ ماں نے احتجاج دھرنا دے دیا، احتجاجی دھوپ میں بیٹھ گئے. سعد بڑے پریشان تھے، کبھی نبی علیہ السلام کے پاس آئیں، کبھی ماں کے پاس جائیں، کبھی ادھر جائیں کبھی ادھر جائیں. پھر یہ آیت نازل ہوئی وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اگر میرے ساتھ شرک کرنے کا کہے تو پھر ان کی بات نہیں ماننی، نیکی پھر بھی کرنی ہے، بات نہیں ماننی. اور تب حضرت سعد نے کہا تھا ماں یہ تیری ایک جان ہے نا، تو 100 مرتبہ زندہ ہو جائے اور 100 مرتبہ مر جائے، نہ میں اللہ کو چھوڑوں گا نہ میں اللہ کے رسول کو چھوڑوں گا، ان کو نہیں چھوڑوں گا، وہ عزیز ہے، عزیز تر ہے. تو اللہ نے اس کا تذکرہ کیا. آگے اللہ کہتے ہیں حضرت لقمان بیٹے کو کہتے ہیں باتیں تو ان کی ساری بڑی پیاری ہیں، اور میرے بیٹا اگر تو کسی کالے چٹان کے اندر، غار کے اندر چھپ کے بھی برائی کرے گا نا تو اللہ اس کو بھی لے آئے گا قیامت کے دن. مطلب کیا ہے؟ تو چھپ سکتا، اللہ سے چھپ نہیں سکتا، تو جب چھپ نہیں سکتا تو گناہ کرتا کیوں ہے؟ گناہ سے بچ کہ اللہ دیکھ رہا ہے. آج لکھا ہوتا ہے خبردار کیمرے کی آنکھ تمہیں دیکھ رہی ہے، اور دماغ میں فیڈ کرے خبردار اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. سب سیٹ ہو جائے گا، سب کلیئر ہو جاتا ہے. جب بندہ تنہائی میں ہوتا ہے تو شیطان آ جاتا ہے، کیڑا کوئی ویندا پیا ہے، موبائل تیرے ہاتھ وچ تے پوری دنیا تیرے اگے اگے دوڑا لا. لیکن تب بندہ کہتا ہے نہیں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ کا حیا اور اللہ کی عزت کرتا ہے. تو فرمایا جہاں پہ بھی چھپ کے گناہ کرے گا تو اللہ اس کو لے آئے گا. اور بیٹا تکبر نہیں کرنا، اور بیٹا تکبر والی چال نہیں چلنی. تو یہ بڑی پیاری نصیحتیں کی ہیں حضرت لقمان نے. آخر میں اس صورت کے اللہ نے کہا 5 چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ کے علاوہ ان کو کوئی بھی نہیں جانتا، نہ نبی جانتا ہے، نہ فرشتہ جانتا ہے، نہ کوئی ولی جانتا ہے، کوئی بھی نہیں جانتا. وہ 5 چیزیں کیا ہے؟ قیامت کب آئے گی کس کو پتا ہے؟ سارے بتائیں کس کو پتا ہے؟ قیامت کا حقیقی علم کس کے پاس ہے؟ حضرت جبریل آپ کے پاس ہے. بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام کو کہنے لگے قیامت کب ہے؟ بتا قیامت کب آئے گی؟ نبی علیہ السلام کہتے ہیں جنہ کو منو پوچھن دیا نا، جنہ تینوں پتا اُنہ ہی منو پتا ہے. مل مسئول اعلم من السائل، ہر میں تم سوال کر رہے ہو نا، مطلب کیا؟ حقیقی علم کس کے پاس ہے؟ تو اللہ کہتے ہیں قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے. دوسرے نمبر پر وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہ بارش کب نازل کرے گا، کتنی نازل کرے گا، علم کس کے پاس ہے؟ اگرچہ محکمہ موسمیات کی رپورٹس نکل آئی ہیں، لیکن ہم مشاہدہ کر چکے کتنی مرتبہ غلط ہوتی ہے کہ نہیں. یقین جانے میں بات یاد ہے، بے نظیر کا ایک ان کا سیاسی ایونٹ تھا، اور ظاہری بات ہے جب یہ سیاسی لوگ پروگرام رکھتے ہیں تو وہ پورا حساب محکمہ موسمیات کا کب بارش ہے کب نہیں ہے، تو بڑا زبردست
وہ رکھا ہوا انہوں نے پلان، اور موسمیات کی رپورٹ بھی ہے کہ پورے ہفتے میں بارش ہی نہیں ہے، لیکن یقین جانے ادھر وہ پروگرام جاری تھا اور اوپر رحمت والی بارش برس رہی تھی۔ حقیقی علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ کتنے قطرے کہاں کہاں کب کب آئیں گے، جتنا مرضی سائنسی دور ہے، علم وہ ہے جس میں شک نہیں ہوتا، کمی نہیں ہوتی، تو وہ اللہ کے پاس ہے۔ آگے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا یہ کس کو پتا ہے؟ حقیقی علم کسے ہے؟ آپ کہیں گے مولوی صاحب پرانے دور کی بات کر رہے ہیں، اب تو الٹرا ساؤنڈ مشین نکل آئی ہے، میل فیمیل وہ ڈاکٹر اوپر لکھ دیتے ہیں، آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ لیکن علم وہ ہوتا ہے جو 100% حقیقی ہو بھائیو۔ آپ کے شہر کی کتنی رپورٹیں ڈاکٹر نے فیمیل لکھا ہوا ہے، اللہ نے میل پیدا کر دیا ہے۔ ہاں لڑکی لکھی رپورٹ پہ، لڑکا اللہ نے پیدا کر دیا۔ اور یہ ہمارے ایک دوست ہیں، قریبی دوست ہیں قمر سلیم صاحب، وہ کہتے ہیں جی ایک اسی طرح ہمارے عزیز سے رپورٹ میں لکھا ہوا لڑکا آئے گا، کہتے آفا جی 2 بکرے کالے ایڈوانس ہی کر لین دے، ڈلیوری تو پہلے ہی تے نائنوں بھی آرڈر دیتا بلا کے بھی موتی چور دیسی گھیو چ کڈنے نے۔ پورے خاندان میں اطلاعیں پھیل گئی بھی پتر آ رہا بھائی، کہتا یقین جانے آپ صاحب ساری تیاریاں، پورا خاندان، اطلاعیں ایڈوانس، تو جب ڈلیوری ہوئی تو اللہ نے بیٹی پیدا کر دی، سب کے چہرے لٹکے ہو گئے۔ حقیقی علم کس کے پاس ہے؟ یعلم ما فی الارحام، علم اسے کہتے ہیں جس میں غلطی نہیں ہوتی، وہ حقیقی علم صرف اللہ کے پاس ہے، بس یہ اندازے ہوتے ہیں۔ اور ایک اور بات ہے، یہ علم بھی تو محتاج ہے نا، یہ 4 مہینے کے بعد بتا رہا ہے، 4 مہینے سے پہلے ابھی جب نطفہ ماں کے رحم میں ٹھہرا ہے، یہ نطفے سے بچہ ہوگا بچی ہوگی کس کو پتا ہے؟ ابھی گوشت کا چھوٹا سا پہلا مرحلہ، گوشت کا جمع ہوا، تھوڑا سا لوتھڑا بنا خون کا جمع ہوا، تب بھی اللہ کو پتا ہے کہ یہ خون کا جمع ہوا لوتھڑا کل کو بیٹا بنے گا کہ بیٹی ہوگا، یہ اللہ کو پتا ہے۔ حقیقی علم اللہ کے پاس ہے، تو اس کا ذکر اللہ نے کیا ہے۔ اور کسی جان کو پتہ ہی نہیں کب اس کو موت آئے گی، کہاں موت آئے گی پتہ کوئی نہیں جے پتا، یقین جاننے۔ ویسے دعا کرنی چاہیے اللہ مدینے کی بہت نصیب فرما دے، یار کمال ہے۔ حضرت عمر دعا کرتے تھے یا اللہ موت شہادت کی لینی ہے اور مدینے لینی ہے، لینی بھی شہادت کی اور لینی بھی۔ صحابہ کہتے ہمیں نہیں سمجھ آ رہی تھی حضرت عمر کی دعا کی بھی اچھا بڑا بندہ ہے، ایدی دعا رب رد بھی نہیں کردا، جو بولے رب وہ بولتا ہے، وہ بندہ دعا کر رہا ہے یا اللہ موت شہادت کی اور مدینے میں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم سوچتے یہ تھے شہادت کے والے سے کہ مدینے میں جنگ لگ ہی نہیں سکتی، جو حالات ہیں اسلام پھیل گیا ہے، اتنی دور تک پہنچ گیا ہے، کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ مدینے میں جنگ لگے گی تو شہادت اور وہ بھی مدینے میں۔ لیکن مانگنے والے عمر بن خطاب ہوں تو رب پھر عطا تو کرتا ہے نا۔ مسجد نبوی میں خنجر لگا اور پتہ ہے پھر اس خنجر کی وجہ سے شہید ہوئے، شہادت بھی ملی، صرف مدینے میں نہیں ملی، اللہ نے ریاض الجنہ میں عطا کی ہے، یقین جاننے۔ تو یہ سعادت ہے، اللہ موت دے تو مدینے کی موت اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ سونے نبی کی حدیث ہے جو مدینے میں مر سکتا ہے نا وہ مر جائے، مدینے میں وہ مریا جنازے پر بولتے تو ہو، جو مدینے میں مر سکتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے مدینے جا کے مسجد نبی دے مینار تے چڑھ کے چھال مار دیو اوتھے مر جانا، نہیں بھائی، اس کا مطلب ہے مدینے میں جو رہائش اختیار کر سکتا ہے وہ کرے۔ جب مدینے میں رہے گا تو پھر مدینے میں موت آئے گی نا، تو جس کی مدینے میں موت ہوئی نا، صحابہ سب سے پہلے میں ان کی سفارش کروں گا، سبحان اللہ۔ امام مالک امام مدینہ اتنا ان کے بارے میں مشہور ہے، مدینے سے اتنا پیار کرتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے، جب کبھی حج کے لیے بھی جاتے نا تو حج پورا کر کے تو جلدی جلدی نکل آتے سے۔ کسی نے کہا بھی امام صاحب اتنی جلدی کیوں ہے؟ مدینے کی دیواریں دور سے نظر آتی تو اپنی سواری کو ایڑی مارتے، مطلب کیا بھاگ، میرا مدینے سے دل اداس ہے، مجھے مدینے جانا ہے، بھاگ ذرا۔ تو کہتے ہیں کسی نے کہا اتنی جلدی کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میرا دل کرتا ہے مجھے مدینے میں موت آئے، تو باہر ہوں گا تو باہر نہ کہیں آ جائے، میرا دل کرتا ہے میں جلدی جلدی مدینے پہنچوں اور اللہ مجھے مدینے کی موت نصیب فرما دے۔ یہ بات بندے غلط کرتے ہیں، بھئی
مکے میں 1,00,000 ثواب ہے نماز کا، اور مدینے میں کیا ہے؟ یہ بڑی غلط بات ہے۔ اور مدینے میں اگر کچھ نہ ہوتا تو میرے پیغمبر کبھی مدینے رہائش اختیار نہ کرتے۔ آپ نے مدینے رہائش اختیار کی ہے، مدفن مدینے، تو مکے کی محبت بھی اپنے دل میں ہے، اور جو مکہ ہے وہ مکہ ہی ہے، لیکن مدینہ بھی مدینہ ہی ہے، وہ میرے پیغمبر کا شہر ہے۔ تو میں کسی کو نہیں پتا اس کو موت کب آئے گی۔ کتنے ہمارے بھائی ادھر سے جاتے ہیں طواف کر رہے ہیں، بلکہ وہ قصور سے ہمارے تنظیمی دوست بھی تھے، ناظم تھے پورے پنجاب کے جماعت کے علماء کے، تو حج کے دوران یقین جانے حج کا احرام باندھا ہوا ہے، تو وہ طواف کر رہے تھے، اسی دوران اللہ نے موت نصیب فرما دی۔ سبحان، کیسی پیاری۔ اور اکثر یہ واقعات وہاں پہ ہوتے رہتے ہیں، تو کسی نے ان کو کہا بھی میت واپس، انہوں نے کہا مسا مسا تے رب نے سعادت دی تھی، بعد بندے پیسے دے کے لا دے اچھے لے آ کے تو ہی کی، اور جو سونا کڑ لینا بھائی وہ مکے مدینے میں تدفین ہوگی تو اچھی بات نہیں ہے، کیوں ایسا کر؟ تو یہ سعادت بھی اللہ نصیب فرماتا ہے، اللہ خیر کی سعادت نصیب فرمائے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ وَمَاذَا تَكْسِبُ غَدًا۔ کسی کو نہیں پتا کہ اس نے کل کیا کرنا ہے، اس لیے کہتے رہنا چاہیے یا اللہ ہمارے دل کو دین کے اوپر ثابت قدمی نصیب رکھنا، کل کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ ہمارے شہر کی حافظ قرآن لڑکے، دین پڑھنے والے لڑکے شیطان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، تباہی ہو جاتی، اور بعد کا تو ایسا بھی ہوتا ہے کل کا بندہ باغی نافرمان ہوتا ہے اور اگلے دن اللہ اس کو نمازی پرہیزگار بنا دیتا ہے۔ کل کیا ہوگا کسی کو اللہ کہتے ہیں پتہ ہی نہیں۔ تو یہ 5 باتیں اللہ کے علاوہ کوئی بندہ جانتا ہی نہیں ہے، کسی کو خبر نہیں ہے۔ ان 5 باتوں کی آگے سورت الف لام میم سجدہ ہے، ہر جمعے فجر کی نماز کے میں آپ کے اور ہمارے نبی اس کی تلاوت کرتے تھے۔ پوری سورت بڑی پیاری ہے، لیکن ایک آیت جو سجدے کے بعد والی ہے نا، اللہ نے کہا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم، یہ حدیث میں آپ نے خود نبی علیہ السلام نے ذکر کی ہے، فرمایا میرے بندو میں نے جنت میں جو کچھ تمہارے لیے تیار کیا ہے نا، دیکھو گے تو تمہاری طبیعت ہی خوش ہو جائے گی، مزہ آ جائے گا۔ اچھا، یہ آپ ایک دن جنت کے فضائل بیان کر رہے تھے نبی علیہ السلام، آخر کار آپ کو یہ کہنا پڑ گیا صحابہ جنت میں اللہ نے وہ کچھ رکھا ہے جو کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، کسی کانوں نے سنا ہی نہیں، کسی دل میں خیال نہیں۔ بندہ سوچے نا جنت اتنی 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 خوبصورت ہے، اللہ کی قسم جنت اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ تو پھر آپ نے یہ آیت پڑھی کہ اللہ نے جو پوشیدہ رکھا نا اپنے بندوں کے لیے وہ بڑا ہی پیارا ہے، تمہیں اس کی خبر نہیں ہے۔ آگے سورہ احزاب ہے، سورہ احزاب یہ جنگ خندق جو ہے اس کو جنگ احزاب بھی کہا جاتا ہے، تو اس میں اس جنگ کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ بعض جنگیں ایسی ہیں جس کا بڑا ہی خوف صحابہ بے تاری رہا اور وہ خوفناک منظر پیش کرتی رہی، ان میں سے ایک جنگ خندق ہے، جنگ احزاب ہے، جس کا ذکر اللہ نے یہ 21ویں پارے میں کیا، کچھ حصہ 21ویں پارے میں ہے، بقیہ حصہ 22ویں پارے میں۔ تو کل انشاءاللہ پھر اس کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو سنا سنایا اللہ قبول فرمائے، نجات کا ذریعہ بنائے۔ اب آپ وضو کریں، تلاوت کریں، جو ہے وہ کوئی آدمی سونا جاتا ہے گھنٹہ ڈیڑھ سو بھی سکتا ہے، لیکن انشاءاللہ ذہن میں رکھیں کہ 1:30 بجے ہم نماز وتر ادا کریں گے، دعائیں کریں گے اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اس رات کی عبادت اللہ مقبول و منظور فرمائے۔